رحمة لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم الصلاة والسلام على خليفة الله وعلى آلهما وأصحابهما وأتباعهما وأزواجهما وذرياتهما ومن والاه أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث اور جو کچھ تمہیں نعمتیں ملی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ حاضرین محترم، سامعین حضرات، بزرگوں، نوجوانان قوم اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ اشعار سماعت فرمائیں۔ یہ کیفیت بھی بارہا مجھ پر گزر گئی، یہ کیفیت بھی بارہا مجھ پر گزر گئی، تھا جلوہ رسول جہاں تک نظر گئی، تھا جلوہ رسول جہاں تک نظر گئی، آنکھوں نے میری سارا مدینہ سمو لیا، آنکھوں نے میری سارا مدینہ سمو لیا، چھوٹی سی چیز نے چھوٹی سی چیز کتنا بڑا کام کر گئی، چھوٹی سی چیز کتنا بڑا کام کر گئی، معراج کی قسم جہاں کوئی نہ جا سکا، معراج کی قسم جہاں کوئی نہ جا سکا، ایسی جگہ پہ بستی خیر الورا گئی، ایسی ورا پہ ہستی خیر الورا گئی۔ دیکھا ہے میں نے جب سے دیار نبی شباب، دیکھا ہے میں نے جب سے دیار نبی شباب، جنت میری نگاہ سے دل سے اتر گئی، جنت میری نگاہ سے دل سے اتر گئی۔ حاضرین محترم، سامعین حضرات، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں چل رہی ہیں اور یہ بیان کیا جا چکا ہے جمعے میں بھی اور کل کی محفل میں بھی کہ میلاد منانا کہاں جائز ہے، میلاد کس نے منایا تھا جو ہم منا رہے ہیں۔ الغرض میلاد جمعے میں جیسا کہ کہا گیا کہ میلاد جو ہے اس وقت بھی منایا گیا تھا، لیکن اس دور کے حساب سے اس کا معمول کچھ الگ تھا، لیکن ہم آج کے دور میں منا رہے ہیں، آج کا معمول کچھ الگ ہے، آج کا دور کچھ الگ ہے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ میلاد منانا جائز نہیں ہے، چونکہ آپ غور کریں گے کہ نبی نے، صحابہ نے بینڈ بازے کہاں بجائے تھے، تو اس زمانے میں بینڈ کا تصور ہی نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ نے نعتیں وغیرہ نہیں بجائی ہیں، بلکہ نعتیں وغیرہ پڑھی بہت سے صحابہ نے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے کچھ اشعار لکھ کر آتے ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اشعار کو جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے، حضرت حسان بیان کر رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں پڑھتا جا پڑھتا جا، حضرت حسان پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ کیسا واقعہ ہے کہ حضور کی جو محفل ہے جس میں بذات خود حضور میں موجود ہے، یہی میلاد کی محفل جو ہے حضور کے زمانے میں بھی سجی تھی، اور ایک میلاد کی جو محفل ہے وہ حضور سے 1000 سال پہلے بھی سجی تھی۔ بلکہ میں جو یہ لفظ ہے محفل سجی تھی محفل سجی تھی، صرف یہ لفظ کو اٹھا لینا چاہتا ہوں۔ یہ محفل جو ہے صرف ایک بار نہیں سج رہی ہے، یہ محفل جو ہے ابھی نہیں سج رہی ہے، یہ محفل جو ہے جبکہ پہلے شاہ محمد صاحب نے جو نعت پڑھی تھی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، کہ کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، کہ یہ جو محفل ہے یہ محفل ہماری
اپنی ذاتی کوشش نہیں ہے، بلکہ اپنی تو کیا اوقات، اللہ نے ہمیں اس محفل کے لیے چن لیا ہے۔ یہ جو محفل ہے، یہ محفل یہ آج نہیں سجی تھی، بلکہ یہ محفل جو ہے حضور سے 1000 سال پہلے بھی سجی تھی۔ بلکہ میں تو جو ہے اپنے عشق میں ڈوب کر یہ کہتا ہوں، جب ساری کائنات بنی ہی نہیں تھی اس وقت یہ محفل سجی رہی تھی۔ جب اللہ حضور کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اللہ حضور کا دیدار کر رہا تھا، اللہ حضور کے دیدار میں تو یہ کہتا ہوں کہ گویا قرآن تو ابھی اتارا گیا۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام جو ہے وہ جب کہنے والا جب موجود ہے، جب سے کلام موجود ہوتا ہے، تو یہ کلام ابھی کا نہیں، یہ کلام جب اللہ تھا اس وقت کا تھا، اور اللہ نے اسی وقت حضور کے چہرے کو دیکھ کر یہ فرمایا ہوگا کہ والضحا والضحا والضحا۔ اللہ جو ہے سب سے پہلے جو محفل سجی وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی سجی تھی، اور آخرت میں بھی جب قیامت قائم ہوگی، سارا حشر برپا ہو جائے گا، اس وقت بھی جو محفل سجے گی وہ حضور کی شان کی محفل سجے گی۔ یہی بتلایا جائے گا، ہر نبی کا امتی اپنے نبی کے پاس جائے گا، آدم علیہ السلام کا امتی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گا کہ میری شفاعت کریں، لیکن آدم علیہ السلام کے جو اشارہ ہوگا وہ رخ انور کی طرف ہوگا۔ تمام انبیاء جو ہے وہ اپنے امتیوں سے یہی فرمائیں گے کہ تمہیں اگر جانا ہے تو شافع یوم النشور کے پاس جاؤ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہی جو ہے تمہیں تمہاری شفاعت کر سکتے ہیں۔ یہی تو شاعر کہہ رہا ہے، یہی وجہ ہے انعقاد بزم محشر کا، یہی وجہ ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تمام کو بتلا دیا جائے گا کہ محمد کا مقام کیا ہے، محمد کی عظمت کے کیا کہنے، تمام لوگ واقف ہو جائیں گے۔ لیکن آئیے میں آپ کو جو ہے کچھ احادیث کے ذریعے آپ کو بتلا دوں کہ یہ محفل کب منعقد ہوئی تھی، اور یہ محفل کب منعقد ہوئی تھی اس کے بارے میں تو خیر چھوڑیے، انشاءاللہ کل ایک آخری مجلس ہے اس میں بیان کیا جائے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں تو ابھی بیان کر دیتا ہوں، اگر وقت کا اگر کوئی معنی نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے حضرت طبع حمیری کا، جو کہ یمن کا بادشاہ تھا۔ یمن کا بادشاہ جو ہے حضرت طبع حمیری تھا، وہ جو ہے جب مدینہ منورہ سے اس کا گزر ہوتا ہے، وہ یمن کا بہت مالدار بادشاہ تھا۔ وہ جب مدینہ منورہ میں جب اس کا قیام ہوتا ہے، مدینہ منورہ جو ہے جسے یثرب کہا جاتا ہے، یثرب یعنی وہ شہر جو تمام بیماریوں سے ملوث ہو، لیکن حضور کے قدم جب پڑتے ہیں وہ شہر جو ہے طیبہ کے نام سے یاد کیا جانے لگا کہ حضور کا جو ایسی شہر ہے، یہ مدینے کی ہوا جو ہے وہ بھی ہوا جو ہے اس کی اتنی بہترین ہے کہ ہر برے سے برے مریض کو شفا یاب کر دے سکتی ہے۔ مدینہ کا نام جو ہے یثرب تھا، یعنی تمام بیماریوں والا شہر تھا۔ حاضرین محترم، الغرض یہ جو بادشاہ جب اس شہر میں آتا ہے تو یہ شہر جو ہے کوئی آباد کچھ نہیں ہوا تھا، حضور سے 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ شہر آباد نہیں ہوا تھا، تمام جو اس کے ساتھ جو ہے بہت سے علماء تھے۔ حضرت میں حوالے سے اگر بات کروں تو حضرت بدر الدین عینی رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ عمدۃ القاری یعنی شرح بخاری شریف جو ہے، بخاری شریف کی شرح جس نے لکھی ہے اس کا جو شرح جو ہے حضرت عمدۃ القاری نام کی شرح ہے، حضرت بدر الدین عینی صاحب نے لکھی ہے، اور وہ یہ بیان کرتے ہیں طبع حمیری کے ساتھ 400 علماء تھے۔ جیسے ہی علماء اور اس کا قافلہ مدینہ منورہ میں پہنچتا ہے، مدینہ منورہ کو وہ دیکھتے ہیں۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے کی مجالس میں بھی کہا تھا کہ علماء کو کتنا علم ہے، حضور سے پہلے کے لوگوں کو کتنا علم ہے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ گویا اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔
اسی طریقے سے بچے کی شناخت میں کیسی کوئی کمی آ سکتی ہے، بلکہ اگر 1 کلومیٹر دور سے بھی اگر کوئی شخص کو دیکھ لے یقیناً وہ پہچان لے سکتا ہے کہ ہاں یہی میرا بیٹا ہے۔ اگر کوئی بچے کی چیزیں اگر کوئی موجود ہوں، اس کا لباس ہو، اس کے کوئی دوسرے اعمال ہو، اس کے کوئی دوسرے چیزیں ہو اس کے ساتھ، وہ دیکھ کر بھی باپ پہچان لے سکتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے جو علماء تھے جو اس کے ساتھ تھے، بادشاہ طبع حمیری کے ساتھ، جو کہ بہت متقی اور پرہیزگار تھے، اور اس وقت کی جو نازل شدہ کتاب تھی، کون سی کتاب تھی؟ اللہ کی نازل شدہ کتاب تھی، اس کتاب کے وہ بہت بڑے عالم تھے۔ 400 علماء تھے۔ جب وہ مقام مدینہ، مقام یثرب پر پہنچتے ہیں اور یثرب پر پہنچ کر وہاں کی مٹی کا معائنہ کرتے ہیں، وہاں کے پیڑوں کو غور سے معائنہ کرتے ہیں، وہاں کے پتھروں کو دیکھ کر ریسرچ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہی ہے وہ مقام، یہی ہے وہ مقام، یہی ہے وہ مقام جو کہ آخر نبی جو ہے، آخر نبی کے آنے والا جو ہے، اس کی ہجرت کرنے کا یہی مقام ہے۔ لہذا اے بادشاہ، اب تک تو ہم تیرے ساتھ تھے، لیکن جب ہم نے اپنے نبی کا وہ مقام پا لیا جہاں وہ ہجرت کر کے آنے والا ہے، اب ہم تیرے ساتھ ہرگز نہیں جا سکتے۔ 400 علماء نے وہیں پر رہنے کا ارادہ کر لیا۔ اب بادشاہ بھی کیا کرتا؟ بادشاہ بھی کہتا ہے تم اکیلے اکیلے نعمتیں لینے چلے ہو، مجھ کو کیا نہ دوگے؟ یہ کہنے کے ساتھ بادشاہ بھی وہیں رک جاتا ہے اور یمن سے تمام خزانے کو لے کر آ جاتا ہے۔ یمن سے تمام خزانے کو لے کر آنے کے بعد وہ سوچتا ہے۔ حاضرین محترم، میں یہاں پر ایک اور بات کہنا چاہوں گا، یہ جو میں نے لفظ کو چنا ہے کہ یہ محفل، یہ محفل، یہ محفل، جب عالم جو اپنے آپس میں بات کر رہے تھے، ایک عالم دوسرے عالم سے پوچھ رہا ہے کہ ہاں کیا تو نے کون سی مٹی کو دیکھا ہے؟ ہاں میں نے وہ مٹی کو دیکھا ہے جو نرم ہوگی، میں نے وہ مٹی کو دیکھا ہے جو ایسی ہوگی۔ الغرض ان کی جو ڈسکشن تھا وہ ڈسکشن ہی آج کی محفل تھی۔ حضور کے بارے میں ان کی محفل ہو رہی تھی کہ نبی ایسا ہوگا، اس کی چیزیں ایسی ہوں گی، وہ جو جگہ پہ ہجرت کرے گا وہ جگہ ایسی ہوگی۔ یعنی یہ کیا ہوا؟ حضور کا چرچا کرنا جو ہے، حضور کی محفل ہوئی تو عالموں کے درمیان بھی ایک محفل منعقد ہوئی تھی۔ الغرض بادشاہ نے تمام خزانے کو بلوا لیا۔ تمام خزانے کو بلوانے کے بعد بادشاہ تمام لوگوں کے ساتھ وہیں پر رہنے کا ارادہ کرتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب رہنے کے لیے کچھ مکان کی تو ضرورت ہوگی، لہذا اس نے 400 مکان تعمیر کروائے۔ اور آپ غور کریں، اس وقت عرب میں جو ہے خود کے گھر نہیں تھے۔ اس وقت جو ہے یمن کی جدید ٹیکنالوجی کے حساب سے اس بادشاہ نے ڈبل منزلہ عمارات کو تعمیر کروایا، 2 منزلہ عمارت کو تعمیر کروایا۔ تعمیر کروانے کے بعد اب وہ یہ سوچتا ہے کہ ہاں ان کے رہنے کا تو مقام ہو گیا۔ اس کے دل میں بھی کیسا عشق نبی تھا، وہ کیسا عاشق تھا، وہ یہی کہتا تھا کہ یہ ہجرت کا مقام ہے تو یہ مقام کو میں ویران کیوں چھوڑ دوں، یہاں پر میں بستی بساؤں تاکہ جب وہ مدینے کا تاجدار آئے تو اس کے لیے طلع البدر علینا پڑھنے والے بھی لوگ موجود ہوں، اس کے استقبال کرنے کے لیے لوگ بھی موجود ہوں۔ یہی نیت سے اس نے 400 مکان تعمیر کروائے۔ 400 مکان تعمیر کروانے کے بعد اس نے سوچا کہ اب نسل بھی تو بڑھانا ہے۔ اب غور طلب بات ہے، جو 400 عالم جو تھے ان میں سے کسی نے بھی شادی نہیں کی تھی، تمام کے تمام کنوارے تھے۔ اس نے اپنے خزانے سے عورتوں کو خریدا اور عورتوں کو خرید کر 400 علماء کی شادیاں کروائی۔ شادیاں کروانے کے بعد آپ غور کریں، آپ غور کریں، آپ غور کریں، پیسہ خرچ مت کرو، یہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں۔ 400 گھر بنے، 400 عورتوں کو بلوایا گیا اس وجہ سے کہ حضور کے استقبال کے لیے لوگ آئے۔ حضور کی میلاد میں پیسے خرچ کرنے والا یہ اپنے آپ کو سب سے بہت باعزت سمجھے، کیونکہ یہ طبع حمیری کی سنت ہے۔ میلاد میں جو پیسے خرچ کرنا ہے، خدا کی قسم یہ ضائع ہو ہی نہیں سکتا۔ بعد میں آپ کو تمام تابعین کے فتوے کے ذریعے بتلاتا ہوں۔ الغرض
400 शादियां करवाई और करवाने के बाद उसने सोचा कि हाँ लोगों को तो बसा दिया, लेकिन अब एक और काम बाकी है, मैं उनके आने के लिए उनका एक अलग से घर बनवाता हूँ। अलग से उसने घर भी बनवाया। घर भी बनवाने के बाद तमाम के तमाम मामलात हो गए। अब घर बनवाना भी काफी नहीं था। उसने तमाम को उसने कहा कि आती बिल किताब, कि मुझे किताब लेकर आओ, मैं उन्हें अपनी तरफ से खत लिख कर देता हूँ। मालूम तो होना चाहिए कि इतनी मोहब्बत करने वाला कुछ तो निशाने रखता है। कौन है, क्या है, कहां से है, कैसी मोहब्बत रखता है। ये कहना था कि उसने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खत लिखा और ये कहा कि मैं तुब्बा हिमयरी हूँ, मैं आप पर ईमान लाता हूँ और आपके लिए बहुत ही दुआएं देता हूँ। ये खत लिखकर उसने तमाम जो उलमा थे, तमाम उलमाओं में से सबसे बड़े उलमा के हाथ में ये दे दिया और देकर ये कहा, अगर तुम्हारे जमाने में भी अगर वो न आए तो तुम अपनी औलाद को मुंतकिल कर दो। तुम अपनी औलाद को, ये मेरा खत है, ये मेरा खत तुम अपनी औलाद को दे दो। अपनी औलाद से कहना कि अगर उसके जमाने में अगर हुजूर आए तो वो उसे दे दे। अगर तुम्हारी बेटे के और जमाने में भी अगर हुजूर न आए तो तुम अपने पोतरे के जमाने में पोतरे को दे देना और उससे ये कहना कि अगर तुम्हारे जमाने में अगर मोहम्मद आए तो तुम्हारे जमाने में भी उन्हें ये खत दे देना। मैं तो ये कहता हूँ, ये महफिल महफिल महफिल, ये कैसी महफिल है। मैं ये कहता हूँ 1000 साल तक जितने भी बाप ने अपने बेटे को वो खत दिया था तो क्या कहा था, खत दिया था तो क्या कहा था कि ये मोहम्मद को दे देना, ये मोहम्मद को दे देना। बल्कि 1000 साल तक हुजूर की महफिल मुनाकिद होते रही। 1000 साल तक हुजूर की महफिल मुनाकिद होती गई। जब मामला हुजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना तशरीफ लाने का हुआ, हुजूर मदीना जैसा ही तशरीफ लाते हैं, तशरीफ लाने के बाद तमाम सहाबा बेचैन हो जाते हैं। सबसे पहले जो है बच्चियां जो है बनु नज्जार की, वो यही कहा करती हैं कि तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। ये जो शेर है अरबी ज़बान का शेर है, ये बहुत मशहूर है कि तलअल बद्रु अलैना, हमारे ऊपर 14वीं रात का चांद जो है वो हमारे ऊपर आया है, यानी हमारे पास 14वीं रात का चांद आया है। मिन सनियतिल वदाई, सनियतिल वदा जो है उस पहाड़ी को कहते हैं जो मदीना के दरवाजे के सामने जो पहाड़ी है। अगर कोई शहर के अंदर अगर आना चाहता है तो वह सनियतिल वदा जो है उस पहाड़ी से आता है। हाज़रीन मोहतरम, मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए आपको बतला दूं कि जो फाटे तालाब का जो ब्रिज है, अगर कोई आता है तो उसके जरिए आता है तो ये शख्स ये कह सकते हैं कि फाटे तालाब के ब्रिज के जरिए से जो आने वाला है वो बहुत बेहतरीन है। ठीक उसी तरीके का मामला जो है ये मदीने के साथ हुआ कि मिन सनियतिल वदाई, यानी वो जो वदा सनियतिल वदा नाम की पहाड़ी जो थी मदीना के दरवाजे के बिल्कुल सामने पहाड़ी थी और वो बच्चियां यही कह रही थी कि तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई, कि हम पर जो है 14वीं रात का चांद तुलू हुआ है। कहां से तुलू हुआ है? मिन सनियतिल वदाई, सनियतिल वदा नाम की पहाड़ी जो है वहां पर तुलू हुआ है। वजब शुक्र अलैना, तो हम पर जो है उसका शुक्र वाजिब है। मा दआ लिल्लाहि दाई, जो हमने अल्लाह तआला को पुकारा और उसने हमारी बात को सुना, इस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अलगरज हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंच जाते हैं। तमाम अंसार सहाबा में एक सबकत की एक वो दौड़ी चली जा रही थी कि हुजूर मेरे घर तशरीफ लाएं, हुजूर मेरे घर तशरीफ लाएं। लेकिन हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ऊंटनी जहां पर बैठेगी यकीनन वही मेरा घर होगा। और ऊंटनी को अल्लाह तआला ने कह दिया था कि कहां बैठना है। यकीनन ऊंटनी जो है हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला के मकान पर पहुंचती है और मकान पर पहुंचते ही हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू अय्यूब अंसारी के पास जाते हैं और जाने के बाद हुजूर कहते हैं वो खत कहाँ है?
हुजूर कहते हैं वो खत कहाँ है, वो खत कहाँ है, वो खत मुझे देकर, वो खत मुझे दे दो, वो खत मुझे दे दो। हुजूर उस खत को पढ़ते हैं और ये कहते हैं मरहबन बिकुम, तुम्हारे लिए बेहतरी हो, तुम्हारे लिए सलामती हो, और हजरत तुबा हिमयरी को दुआएं देते हैं। ये कैसा वाकया है, ये कैसा वाकया है, हमारे रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया है। और हजरत अबू अय्यूब अंसारी का घर वही था जो तुब्बा हिमयरी ने 1000 साल पहले बनवाकर हुजूर के लिए रखा था, और ऊँटनी वही जाकर रुकी और कहीं पर नहीं रुकी। अलगरज इतना प्यारा वाकया। ये तो चलो वक्त का लिहाज रखते हुए मैं डायरेक्ट अपने मौजू पर आता हूँ। सहाबा से ताबईन जो है उलमा से ये पूछा गया कि क्या मिलाद मनाना जायज है। जब उनसे सवाल किया गया, मैं ये कहता हूँ आजकल के उलमा से क्या पूछते हो, पूछना है तो ताबईन से पूछो, उनसे फतवा दरियाफ्त करो, वो तुम्हें बतलाएंगे कि मिलाद मनाना कैसा है। हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हसन बसरी जो है ताबईन में से है, और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद जो कि हुजूर के सहाबी है उनके डायरेक्ट शागिर्द हैं, लिहाजा ताबईन में है। और हजरत वो अपनी किताब हाशिया आनतुत तालिबीन में जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 415 में वो ये कहते हैं वुदित्तु, और मैं बहुत खुश हूँ, लौ खान ली मिस्लु अहदिन ज़हबन, अगर मेरे पास अगर अहद के पहाड़ के बराबर भी अगर सोना होता, लअनफ़क़्तु अला क़िराती मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं यकीनन अहद के पहाड़ के बराबर जो सोना होता वो हुजूर की मिलाद के लिए खर्च कर देता, और मैं इस पर दुखी न होता, बल्कि वुदित्तु, मैं इस पर बहुत खुश हूँ, बहुत पैसे खर्च करना, पैसे खर्च करना। अहद के पहाड़ के बराबर भी अगर सोना होता मैं तमाम खर्च कर देता हुजूर की मौलिद, हुजूर की मिलाद मनाने के लिए। और एक दूसरे मकाम पर फरमाया गया है, इसके अल्फाज बहुत ही बेहतरीन है। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह जो कि ताबईन या तबे ताबईन में आते हैं, वो ये कहते हैं मन हय्या लि अजली क़िराती मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आमन, और जिसने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मनाने की गरज से जिसने खाने को तैयार किया, वो जमा इख्वाना, और जिसने अपने भाइयों को बुलाया, वो औक़द सिराजा, और जिसने चिरागों को जलाया, वो लबिसल जदीदा, और जिसने अच्छे से अच्छा लिबास को पहना, वो तअत्तरा, और जिसने इतर को लगाया, वो तजम्मला, और जिसने खूबसूरत हुआ, यानी जिसने मेकअप किया, जिसने अपने आप को और तरीके से संवारा, निखारा। अलगरज वतअत्तरा वतजम्मला, और जिसने इतर को लगाया और जिसने खूबसूरती को इख्तियार किया, जिसने जमील को, जिसने जो खूबसूरत हुआ, और जमिया, ये क्यों किया, तमाम ये आमाल जो है ये क्यों किया, ताज़ीमन लिमौलिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस वजह से कि हुजूर की विलादत की खुशी में, उसकी ताज़ीम में जिस शख्स ने ये किया है, हशरहुल्लाहु यौमल क़ियामती, अल्लाह तबारक तआला उसका हश्र क़यामत के दिन इस तरह करेगा, मअल फुक़राए मअल फिरक़तिल ऊला, वो बहुत ऊंचे फिरके के साथ उनका जो है हशर करेगा। और वो फिरका किसका होगा, मिनन नबिय्यीना व काना फिल अल्लिय्यीना, और वो फिरका जो है वो अंबिया का फिरका होगा, और वो तमाम की तमाम कहाँ पर रहेंगे, वो जन्नत के सबसे ऊपरी स्टेज पर रहेंगे। हाज़रीन मोहतरम, हम जो आज कर रहे हैं ये कौन सा अलग अमल जो है वो कर रहे हैं। एक मर्तबा और आप सुन ले कि मन हई अली क़िराती मौलिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने खाना पकाया, वो जमा इख्वाना, और जिसने लोगों को बुलाया, वो औक़द सिराजा, और जिसने रोशनियों को जलाया। जो लाइटा मत करना वो कहते हैं लाइटा भी
کریم چراغاں بھی کیا وَلَبِسَ الْجَدِيدَ اور اچھے سے اچھا لباس پہنا اور عطر لگائے اور خوبصورتی کو اختیار کیا اس وجہ سے کہ حضور کی ولادت کی خوشخبری منا سکے حضور کا جشن منا سکے تو اللہ تبارک و تعالی حشر یوم القیامت من النبیین وہ نبیوں کے ساتھ ان کو اٹھائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے ویسوں کی باتوں پر عمل نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم ڈائریکٹ جو ہے تابعین سے دریافت کرتے ہیں کہ میلاد منانا کیسا ہے اور تابعین نے ہمیں بتلا دیا کہ میلاد منانا جو ہے وہ تمام کی تمام اصولوں سے ثابت ہے بلکہ میلاد منانے سے تمہارا مقام بڑھے گا میلاد نہ منانے سے تمہارا مقام ڈیش 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 خدا اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھے اور کہ اہل سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.